أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. اس سے پہلی آیات میں زکوٰۃ اور صدقات کا بیان تھا. اب بظاہر زکوٰۃ اور صدقات کے ادا کرنے سے مال میں کمی آتی ہے. یعنی جب تم نے زکوٰۃ ادا کی، فطرانہ ادا کیا، عشر دیا، تو جتنی رقم ادا کی گئی وہ جمع شدہ مال میں سے کم ہو گئی. اسی طرح زکوٰۃ صدقے کے مقابلے میں جو ہے وہ ہے سود. اور سود ایسا ہے کہ اس سے بظاہر مال میں زیادتی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی سے سود کے پیسے لیے تو اس میں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ مال میں اضافہ ہو گیا. یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی تو اس وقت نہ سود حرام تھا، نہ شراب حرام تھی، اور بھی بہت چیزیں تھیں کہ جو حرام نہ تھیں. مثلا مومن کا اور کافر کا نکاح جائز تھا. پھر بعد میں رفتہ رفتہ ان چیزوں پر پابندیاں لگتی گئیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں. فرمایا ہے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اور سود قطعی طور پر حرام ہے. جیسا کہ آگے ایک جملہ آ رہا ہے وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا ہے. سود کو حلال سمجھنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر کوئی سود کو حرام سمجھتے ہوئے اس میں مبتلا ہوتا ہے، ایسا کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا. کیونکہ فقہی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ جو حرام قطعی ہے اس کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور حرام کو حرام سمجھ کر کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کو دو روحانی بیماریاں لگ جائیں فقط احلوا بانفسہم سخط اللہ، تو تحقیق انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنا لیا. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جان بوجھ کر دعوت دی. وہ بیماریاں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک زنا ہے اور دوسری سود ہے. اگر رب تعالیٰ رحمان و رحیم نہ ہو تو یہ سب لوگ تباہ ہو جائیں، جو زانی ہیں، جو سود خور ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کر آتے ہیں یہ دونوں گناہ. تو جو لوگ سود کھاتے ہیں الذین یأکلون الربا، فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے قبروں سے نکل کر قیامت والے دن الا کما یقوم الذی، مگر ایسے جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتخبطہ الشیطان، جس کو بدحواس کر دے جن من المس، چمٹ کر. یعنی جس طرح آسیب زدہ آدمی کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اسی طرح سود خور کی حالت ہوگی جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا.
جس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے قبروں سے اٹھیں گے تو وہ بدحواس ہوں گے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ جنات انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے، مگر آج کل تو اکثر لوگ اسی ہی وہم میں مبتلا رہتے ہیں، طبی بیماریوں کو بھی آسیب قرار دے دیتے ہیں، یہ جادو کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ عموماً کمزوری جو ہے یہ ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے ہے ہمارے اندر۔ کوئی سی تکلیف ہو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ عورتوں کے اندر یہ سب سے زیادہ ہے، کوئی عورت پھر گئی ہے، فلاں ہمارے گھر آئی تھی، اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا، فلاں جو ہے وہ اس نے ہمارے اوپر تعویذ کر دی۔ یہ سب وہم ہے اور غلط نظریے ہیں۔ جادو یہ بے شک حق ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی کڑی جادو کے ساتھ ملا دینا، ہر چیز کی کڑی جنات کے ساتھ ملا دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شمائل ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بھی ذکر کی ہے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حدیث خرافۃ، کہ یہ خرافہ کی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے پوچھا کہ یہ خرافہ کیا شے ہے؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بات محمل ہو اور سمجھ میں نہ آئے اسے حدیث خرافہ کہتے ہیں، باقی مجھے حقیقت کا علم نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرافۃ اسم رجل، خرافہ اصل میں ایک آدمی کا نام تھا، اسرت الجن، اس کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور کئی سال اس کو قید میں رکھا، پھر اس کو رہا کر دیا۔ اب جب وہ آیا تو وہ عجیب و غریب باتیں جنات کی بتایا کرتا تھا، عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، تو ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو جب جو بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی لوگ کہہ دیتے دع حدیث و خرافہ، چھوڑو یہ خرافہ کی بات ہے، اور اسی خرافہ سے ہی خرافات کا لفظ نکلا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ جنات انسان کو قید کر سکتے ہیں۔ المدونۃ الکبریٰ میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ایک نوجوان خوبصورت عورت سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ حضرت میری طرف توجہ فرمائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میرے خاوند کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے، اور بتا کر بھی نہیں گیا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے، کدھر جا رہا ہے، نہ ہی گھر کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز چھوڑ کر گیا ہے، نہ گھر میں کوئی اخراجات کے لیے رقم چھوڑ کر گیا ہے۔ میں ایک غریب عورت ہوں اور میرے والدین بھی غریب ہیں، میرے بارے میں کوئی حکم فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن سے 4 سال تک انتظار کرو، جب 4 سال مکمل ہو جائیں تو پھر 4 ماہ کی عدت گزار کے تم دوسرا نکاح کر لینا۔ تو اس عرصے میں جو تیرا اخراجات ہیں، تیرا خرچہ ہے، وہ بیت المال ادا کرے گا۔ جو آدمی گم ہو جائے، جس کے بارے میں پتہ نہ چلتا ہو، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے۔ لیکن حضرت علی کا فتویٰ بہت سخت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی جس دن سے گم ہوا ہے اس کے بعد سے 70 سال تک عورت انتظار کرے گی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی فتوے پر ہے کہ وہ عورت 70 سال تک انتظار کرے گی۔ تو دیگر جو بعض فقہاء اکرام ہیں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ تو خیر مسئلہ یہ ہے، تو اس عورت کو بیت المال سے خرچہ ملتا رہا، عدت کے 4 ماہ 10 دن بھی گزر گئے، اب اس نے ایک دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا، اس سے اولاد بھی ہو گئی، اس کے بعد اس کا پہلا خاوند واپس آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلا خاوند واپس آ جائے تو پہلے خاوند کے واپس آتے ہی وہ جو اس نے دوسرا نکاح کیا تھا وہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے تیمم کیا، پانی نہیں مل رہا تھا، تیمم کیا، پانی ملتے ہی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یا پانی پر قادر ہو گئے تو تیمم ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے اس طرح دوسرا نکاح کر لیا تھا خاوند کے گم ہونے کے بعد، اب جب پہلا خاوند واپس آیا تو دوسرا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پہلے خاوند نے آ کر مقدمہ دائر کر دیا کہ حضرت یہ تو میری بیوی ہے اور دوسرے کے گھر میں رہ رہی ہے، اس سے اولاد بھی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تو عجیب آدمی ہے، تو نے نہ بیوی کو خرچہ دیا، نہ تو نے اس کے اپنے بارے میں کچھ بتایا،
اور تو چھوڑ چھاڑ کر سب گھر چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا، یہاں سے کہاں گیا تھا، تو اب تک کہاں رہا ہے؟ تو اس آدمی نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا. وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین مجھے جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور اب مجھے رہا کیا ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا، میں کیا کرتا؟ تو احتیاطاً دوسرے کو حکم دیا حضرت عمر فاروق نے کہ تو طلاق دے دے، اور عدت گزارنے کے بعد پہلے کے حوالے کر دی، کیونکہ ایسی صورت میں بھی عدت گزارنی پڑتی ہے کہ ہو سکتا ہے دوسرے سے حاملہ ہو، کیونکہ شریعت جو ہے وہ نسب کی بڑی حفاظت کرتی ہے. تو جنات انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. علامہ بدر الدین شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑی چوٹی کے محدث گزرے، انہوں نے جنات کے متعلق ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، احکام المرجان فی احکام الجان، احکام المرجان فی احکام الجان. اس میں انہوں نے عجیب عجیب واقعات بیان فرمائے. تو فرمایا یتخبطہ الشیطان من المس، یہ جو آیت ہے اس یتخبطہ الشیطان من المس، یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جنات انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو یہ سود خور قبروں سے آسیب زدہ کی طرح حواس باختہ ہو کر کیوں کھڑے ہوں گے؟ فرمایا ذالک بانہم، یہ اس واسطے کہ سود خوروں نے قالو کہا انما البیع مثل الربا، پختہ بات ہے کہ خرید و فروخت سود کی طرح ہے. یعنی بے اس واسطے جائز ہے، یعنی خرید و فروخت اس واسطے جائز ہے کہ اس میں منافع ہوتا ہے، تو سود میں بھی تو منافع ہوتا ہے، تو اس واسطے سود بھی جائز ہے. ربا کا لفظی معنی ہے زیادتی، تو سود میں زیادتی ہوتی ہے، تو انہوں نے سود کو جواز میں اصل قرار دیا اور کہا کہ بے اس واسطے جائز ہے کہ اس میں بھی منافع ہوتا ہے، تو بے جائز ہے اس لیے سود بھی جائز ہے. گویا انہوں نے الٹی گنگا بہا دی کہ انہوں نے بے کو سود پر قیاس کیا، سود کو اصل قرار دیا اور بے کو اس کی فرع قرار دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، احل اللہ البیع، اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور ربا کو حرام کیا ہے. آج کل جو رقوم بینکوں میں رکھی جاتی ہیں ان کے متعلق ضیاء الحق کے دور میں ایک مزاربت اور اشتراک کے نام پر ایک مسئلہ چلا تھا. تفصیل کا تو ہمیں علم نہیں ہے. مزاربت کی تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی کی رقم ہو اور دوسرا آدمی اس رقم سے کاروبار کرے اور آپس میں وہ طے کر لیں کہ ہم منافع آدھا آدھا لیں گے، یا منافع 1/4 کے حساب سے لیں گے، یا 3/4 کے حساب سے لیں گے. تو جو ان کا آپس میں طے ہو جائے تو وہ کر سکتے ہیں اس طرح. لیکن اگر نقصان ہوا تو اس میں اصل رقم کا بھی نقصان ہوگا، اور جو نقصان ہوگا وہ جس حساب سے منافع ان کا آپس میں تقسیم ہو رہا ہے، نقصان بھی اسی حساب سے آپس میں تقسیم ہوگا. لیکن بینکوں کے اندر جو ہے وہ نفع فکس کر دیتے ہیں کہ جی آپ اتنی رقم جمع کرائیں آپ کو اتنا منافع ملے گا. مثلا 100 روپے کے 7 روپے یا 8 روپے دے دیے، تو یہ مزاربت کی تعریف میں داخل نہیں ہے، یہ خالص سود ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اس کا نام جو ہے پہلے خنزیر رکھا ہوا تھا، اب اس کا نام بکرا رکھ دیا. ہاں اگر صحیح مزاربت اگر ہو رہی ہے کہ اس میں نفع و نقصان میں دونوں برابر کے شریک ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. جیسا کہ آج کل اسلامی بینک کاری بھی ہے، جن کے معاملات صحیح ہیں، جو صحیح اسلام کے نظریے کی روشنی میں جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. البتہ اگر کوئی ایسی شق اس میں شامل ہو کہ نفع و نقصان میں دونوں شامل ہیں تو بالکل درست ہے. تو فرمایا فمن جاءہ موعظۃ، پس جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ سود لینے سے باز آ گیا، فلہ، تو اس کے لیے ما سلف، جو پہلے گزر چکا. یعنی اب جو سود سے منع کر دیا گیا ہے، اس نہیں سے پہلے وہ جو کچھ سود لے چکا ہے یا جو کچھ وہ کھا پی چکا ہے وہ معاف کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، یعنی اس کا تاوان نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اس وقت تک حکم ہی نہیں آیا تھا. لیکن اب حکم نازل ہو گیا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، یعنی بخشش کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جس نے اعادہ کیا یعنی اس حکم کے نازل ہونے کے بعد اب اس نے دوبارہ یہ کام کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ سود کو حلال سمجھ کر لیتا ہے
تو پھر تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ کافر ہو گیا۔ حلال سود جو ہے یہ قطعی طور پر حرام ہے، اور حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ تو اگر سود کو حلال سمجھتے ہوئے لیتا ہے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن اگر سود کو حرام سمجھتے ہوئے کھاتا ہے تو اس وقت خلود کا معنی یہ کرتے ہیں کہ دیر تک وہ دوزخ میں رہے گا، اس کو گناہ کی سزا ملے گی، اب بالآخر اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اسی مضمون کی ایک آیت کریمہ 21ویں پارے میں سورہ روم میں آئی ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سود بیاج سے وہ بظاہر مال تو بڑھتا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال گھٹ رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے یہ تحریر فرمائی ہے کہ جیسے کسی آدمی کا بدن سوج جائے کسی بیماری کی وجہ سے، کہ اس کو بیماری ہو اور اس کا بدن سوج جائے، تو یہ جو بیماری، اس کا جو یہ بدن سوجنا ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ موت کا پیغام ہے کہ اس کا بدن سوج گیا ہے تو یہ بیماری کی وجہ سے سوجا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نکالنے سے آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مال کم ہو رہا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسے کسی مریض کو کوئی حکیم جو ہے وہ اسہال دے دیتا ہے، اسہال کی دوا دیتا ہے جس سے اس کو جلاب لگ جاتے ہیں۔ اب جلاب لگ جانا یہ بظاہر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بیماری ہے، لیکن در حقیقت اس کا انجام صحت ہے۔ اسی طرح یہی اور سود کا اور اس کا معاملہ ہے کہ جس کو جسم میں ورم آ گیا ہے وہ یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ میں تو اب موٹا ہو گیا ہوں، میں اب پہلوان بن گیا ہوں، یہ اس کی نادانی ہے، کیونکہ یہ جو اس پر سوجن چڑھی ہے، اس کا جو جسم موٹا ہو گیا ہے، یہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے، یہ در حقیقت بیماری ہے۔ تو اسی طرح بظاہر سود سے رقم بڑھتی ہے، لیکن یہ اس جو آپ کے پاس جو رقم پڑی ہوئی ہے اس کی بھی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اور صدقہ خیرات اس طرح سمجھو کہ جو فاسد مادہ انسان کے جسم میں جمع ہوتا ہے، اس حال آنے سے جب وہ مادہ نکل جاتا ہے تو یہ بظاہر یہ حقیقت میں صحت کا پیغام ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ صدقات نکالنے سے اس مال کے بچ جانے کا اور اس مال کے بڑھوتری کا امکان ہوتا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ تفسیر لکھی ہے، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو ترجمہ ہے جسے تفسیر عثمانی کہا جاتا ہے، اس پہ ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اب بہت بڑے مجاہد آدمی تھے جنہوں نے مالٹا کے اندر یہ تفسیر لکھی، تو اس کے اندر یہ پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ تو خیر، صدقہ اور خیرات سے بظاہر مال میں کمی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ اضافہ ہے، اور سود کے ذریعے بظاہر اب مال میں اضافہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ورم ہے، یہ ہلاکت کا سبب بنے گا۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی ناشکری کرنے والے گناہگار کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غم کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود، یعنی اس حکم کے نازل ہونے کے بعد اب اگر کسی پر تمہاری کوئی رقم باقی ہے جو سود ہے تو وہ اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، فإن لم تفعلوا، بس اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اعلان سن لو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑنے کا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑنے کا یعنی جو آدمی اب سود نہیں چھوڑے گا، گویا اس کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے کون جنگ لڑ سکتا ہے؟ اللہ سے کون جنگ لڑ سکتا ہے؟ آپ پاکستان کے حالات دیکھ نہیں رہے، ہمارا پورا نظام سود پہ چل رہا ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ قرضہ اٹھا رہے ہیں تو سود پر اٹھا رہے ہیں، سود کی مد میں اربوں ڈالر ادائیگیاں کر رہے ہیں، اور سود کی مد میں ہم اربوں ڈالر ادائیگیاں کر کے سود پہ ہم پیسہ اٹھا کر ہم سمجھیں کہ ہم ترقی کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر کے، اللہ کے رسول سے جنگ کر کے ہم ترقی کر جائیں گے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے حکم پر نہ چلے، سود کو نہ چھوڑ دیں۔ ہم جب تک سود نہیں چھوڑیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم اسی طرح تنزلی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں، ہماری نہ معیشت درست ہے، نہ ہمارے ملک کے حالات درست ہیں،
نہ ہمارے ادارے درست ہیں، سارے انتہائی کرپٹ اور بد کردار قسم کے لوگ ہمارے پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سود کی لعنت ہے، یہ سب اس حرام کاری کی لعنت ہے۔ جب تک یہ حرام کاری نہیں چھوٹے گی ہمارا نظام درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ سے جنگ کر رہے ہیں تو ہمارا نظام کیسے درست ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر ایسے لوگوں سے اعلان جنگ فرمایا۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ جو سود نہیں چھوڑے گا تو وہ سن لے، وہ اعلان سن لے کہ اس کی جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو صحابہ کرام ڈر گئے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اندر تو اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ سکیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا لا تستطيع الحرب باللہ ورسولہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ تو یاد رکھو پورے قرآن کریم میں اس سے زیادہ سخت حکم نازل نہیں ہوا ہے، یہ سب سے زیادہ سخت حکم ہے۔ ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے سے بڑا زیادہ سخت حکم کون سا ہوگا؟ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے اصل مال تمہارے ہی ہیں۔ اب ضرورت ہے ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، پورے ملک کی عوام اور حکمرانوں کو اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے، جوتے بھی کھاتے رہیں گے، اپنی معیشتیں بھی درست نہیں کر سکیں گے اور ہمیں کھانے کو بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ سارے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، تو جو خزانوں کا مالک ہے اس سے ہم جنگ کر رہے ہیں، جب اس سے ہم جنگ کریں گے تو ہمارے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بہتر یہ کہ سارے مل کر اجتماعی طور پر توبہ کریں، اور اگر توبہ کر لو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے اصل مال تمہارے ہی ہیں، البتہ اس کے ساتھ جو تم نے سود لینا تھا وہ نہیں لینا۔ لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو کہ اصل رقم کے ساتھ سود لو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہاری اصل رقم بھی تمہیں نہ ملے۔ یہ سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قطعی فیصلے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہمارے ہم تو سود میں گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، لیکن حال اتنا خراب ہو چکا ہے کہ سود کے بارے میں تعویلیں گھڑ رہے ہیں لوگ، علل اعلان سود کو حلال کہنے والے بھی موجود ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ پاک ہم سب کو ان کی شیطنت سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔